گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک میں آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنا ہے۔ ان خطبات جمعۃ المبارک کے موضوعات کی مناسبت سے آج کا موضوع اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر افضل ترین اعمال اور عبادات میں سے ہے، اور اعمال صالحہ کی جو روح ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اس کی اہمیت، قدر و منزلت اور فضیلت اور اس کے متعدد فوائد اور ثمرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ جیسے کہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور مجھے صبح اور شام اپنے ذکر کے اندر یاد رکھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوهم فتضربوا اعناقهم وتضربوا اعناقکم، کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، سب سے زیادہ خیر والا عمل ہو، اور وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہو، حتیٰ کہ تم اگر اس دنیا کے اندر سونا اور چاندی کے برابر بھی صدقات اور خیرات کرو تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے، اور اگر میدان جنگ کے اندر تمہاری دشمن کے ساتھ جنگ ہو، جہاد ہو، تو وہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہم عام ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز ادا کرنا، عبادات، تسبیحات، حج، روزہ اور اس طرح کے جو ہمارے اوپر فرض اعمال ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین اس کے قریب ہو جائے گا اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے گا۔ اور دوسرا ذکر کرنے کے جو دوسری اقسام ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں روزمرہ کی دعائیں، اذکار اور اس طرح کے کلمات جو سکھائے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے، جو سنت رسول سے ثابت ہے، ان کلمات کو دہرانا، ان کلمات کا ورد کرنا یا ان کی متعدد اوقات اور ان کی تعداد کے مطابق ان کو پڑھنا، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شمار ہوتا ہے۔ کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے اس طرح قریب ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو وہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان پیدا کیے، رات اور دن کے آنے اور جانے کی گردش کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا، اور اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل والوں کا اللہ رب العالمین نے کیا کرائٹیریا بیان کیا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں
وقعودا وعلى جنوبہم، قیام کے اندر، کھڑی حالت کے اندر، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلى جنوبہم اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، وہ ایک وقت کے اندر یا تو کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے اور یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور لیٹ کر بھی مجھے یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے بس ہمیں اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ گویا معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل والے لوگ وہ بتلائے ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عقل والے لوگ یہی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے نزدیک عقل والے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے حضور، میرے اوپر شریعت کے احکام میری کمزوریوں کی وجہ سے غالب آ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں ہر وقت کرتا رہوں اور جو میرے لیے مشکل بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان النبی یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھے، اور اپنی امت کے لیے نماز اور اپنی سنت رسول کی جو ہے وہ تلقین کر رہے تھے کہ نماز نہ چھوڑنا، چونکہ نماز بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح نماز ذکر ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد اپنی روزی روٹی، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنی تعلیم، جس کسی راہ میں تم کام کر رہے ہو اس کے اوپر نکل پڑو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، اپنے روزی کمانے کے موقع پہ، تعلیم حاصل کرتے وقت، ہر موقع پہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو۔ اور یہ حکم کیوں ہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا کر دے۔ جس کاروبار کے اندر، جس مصروفیت کے اندر تم اس زمین میں نکلے ہو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب اس شرط پہ کرے گا کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مشکل ترین حالات میں ایک مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب دشمن کے ساتھ میدان جنگ کے اندر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہاری میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنے کے لیے واذکروا اللہ کثیرا، تو مجھے بھی ساتھ ساتھ یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرما دے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جس میدان میں بھی کیا جائے،
جس جگہ پہ بھی کیا جائے، جس شعبے میں بھی کیا جائے، اللہ رب العالمین کی کامیابی کی ضمانت اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 11 خصوصیات بیان کی ہیں، جن میں سے ہمارے موضوع کے متعلق آخری خصوصیت یہ ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں۔ یہ نقطہ سننے والا ہے، جو اللہ کا ذکر مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ یہاں پہ قرآن مجید میں صرف اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے رہنمائی قرآن کی مکمل لینی ہے تو احادیث مبارکہ سے لینی ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 2 کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ وہ بڑی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی دعا بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، اور تیسرا انصاف کرنے والا حکمران۔ یاد رہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ صبح و شام اپنی روٹین کے اندر رسول اللہ کے بتائے ہوئے اعمال، رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں اور اذکار کے مطابق وہ اپنی وہ روٹین کو فالو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی دعائیں اور فرض نمازوں سے بھی نہیں کتراتا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے انسان کو کفار کی لسٹ میں شمار کیا ہے، اور اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہی کو ان کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہ کس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق ایسی نمازیں منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں جو اوقات کے بعد پڑھی جائیں، اور جو سستی کے ساتھ پڑھی جائے، ٹھونگے مار کے پڑھی جائے، جلدیوں میں پڑھی جائے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو سستی کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور نماز بھی اللہ کا ایک ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کو سستی کے ساتھ کرنے والا بندہ منافقت کی صفات کے اندر، منافقت کی علامات کے اندر شامل ہوتا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، یا اگر کوئی دیکھ رہا تو اس کے سامنے تسبیح پکڑ کے شروع ہو گئے، ذکر شروع کر دیا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ منافقت کی صف کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منافق ہو گئے ہیں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن یہ علامات منافقت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کے چند جو فوائد قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، وقت مختصر ہے،
جلدی جلدی بیان کرتا چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چند کلمات اپنی زبان پہ پڑھ لیتا ہے، جیسے ہم نے ابھی حدیث سنی سبحان اللہ و بحمدہ، ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ یہاں پہ بات قرآن اللہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر یہ بات اتنی بڑی مثال سمجھا رہے ہیں کہ جیسے دو انسان آپس میں تعلق رکھیں، ان کا فون کے اوپر رابطہ ہو، گھر میں آنا جانا ہو، فیملیز کے ساتھ ان کا آنا جانا ہو، تو ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ اور ان میں سے کبھی کوئی ایک بھی اگر مشکل میں ہوتا ہے تو دوسرا سب سے پہلے اس کی ہمدردی کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ اس مضبوط تعلق کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو میرا وہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے اور کثرت سے یاد کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کی تسکین، دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کے ذکر کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، مختصر طریقے سے بیان کرتے چلتا ہوں، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو مسلمان میرے سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ویسی ہی پیش آتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت، مطلب جس کو پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، ایک گٹھ میری طرف آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الوسواس الخناس، آخری صورت کی آیات میں سے یہ الفاظ ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر کوئی شیطان کی اس کھلی دشمنی سے بھی بچنا چاہتا ہے تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور وہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو تم شیطان سے قلعے کے اندر بند ہو جاؤ گے۔ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے، جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اسی کے مانند ہے کہ انسان قلعے میں چھپ جائے اور اس کو باہر سے آنے والی ہر طرح کی مشکلات، باہر سے آنے والے ہر طرح کے خطرات سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کو یاد رکھتے ہوئے شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے۔ وقت مختصر ہے، چند کلمات عرض کرتا جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تسبیحات ایسی بتائی ہیں جو اللہ رب العالمین کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے؟ اللہ رب العالمین کو جو کلمات پسند ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو 2 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بولنے میں بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جو روز قیامت حشر کے میدان میں ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پہلا کلمہ سبحان اللہ العظیم، مجھے کتنا وقت لگا ہے یہ کلمے بولنے پہ؟ صرف اور صرف
2 سے 3 سیکنڈ یہ ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد یہ قیامت والے دن جب ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ہمارے ترازو ان کلمات کی وجہ سے اتنے شدید وزنی ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ رب العالمین کو 4 کلمات اور بھی بہت پسند ہے اور وہ بہت آسان ہے۔ حدیث کے مطابق حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کی کوئی روٹین نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو ایک سیکوینس بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ ایک، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ، اب یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تمام شکر تیرے لیے، تیری تمام نعمتوں کا شکر، اور اے اللہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، واللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمات اس ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہو۔ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جس قیمتی جگہ پر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 کلمات اس ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح ہم نے پہلے ایک حدیث سنی کہ اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بھی یہی کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا خذوا جنتکم، اپنے ڈھال اٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی کو فرمایا کیا دشمن آ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ تم شیطان کے خلاف ڈھال اٹھا لو ان کلمات۔ اگر یہ تم کلمات روزانہ پڑھنے والے بن جاؤ تو ان کلمات کو ایسے ہی سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے ڈھال دی ہے اور شیطان کے ہر حملے سے اللہ تمہیں محفوظ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو صبح اور شام کے کچھ اذکار سکھائے جو کہ ہمیں اندازہ بھی ہے، یہاں پہ بھی لگے ہوں گے، چارٹس لگے ہوئے ہیں، یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے، جن میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں اہمیت اور فضیلت کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ لے، اگر اس کو رات کو سو کے پڑھے تو موت آ جائے تو سیدھا جنتی، اور اگر صبح اٹھ کے پڑھے اور دن میں اس کو موت آ جائے تو سیدھا جنتی۔ اور اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی نا، اس وقت میں مطاف کے اندر موجود تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، مجھے بھی اس حدیث کا نہیں پتا تھا، اس کی اہمیت نہیں پتا تھا، دعا یاد تھی۔ جب میں نے یہ پڑھی تھی تو واللہ 7 چکروں کے اندر اس دعا کے علاوہ میرے زبان کے پر کوئی دعا جاری نہیں ہوئی۔ یہ اتنی مضبوط دعا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین ضمانت دیتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے رات کو تو سیدھا جنتی، اور دن میں تو سیدھا جنتی، اس کو پڑھنے کے بعد۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے دین اسلام سے راضی ہوں، اللہ کے نبی سے راضی ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔
تو یہ کلمات پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں ان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کے اوپر کتب کو پڑھا جائے، علماء اکرام نے ان کے اوپر کیا کیا تشریحات لکھی ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کس طرح ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد بیٹھی، ذکر اذکار شروع کیا، رسول اللہ پاس سے گزرے تو جب واپس آئے چاشت کے وقت تو ویسے ہی بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جویریہ تم صبح فجر سے لے کے چاشت تک اس وقت کے اندر تم نے جو ذکر کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سب کے اوپر بھاری چند کلمات نہ بتاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دورانیے کے اندر کیے گئے ہر ذکر سے زیادہ افضل اور بھارے ترین کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ مختصر ترین آج کی گفتگو کے اندر چند کلمات میں نے بیان کیے ہیں، البتہ صبح و شام کے اذکار ایک لمبی فہرست ہے، یاد کر لیے جائیں تو مشکل نہیں ہے۔ جس بھائی کو ابھی بھی یاد نہیں ہے وہ آسان کلمات یاد رکھے تاکہ ہر کسی کو اپنے انفرادی عبادت کا بھی موقع ملے اور وہ خود فردن اپنی تیاری قیامت کے لیے شروع کرے۔ یہ جو جتنے میں نے اذکار بیان کیے ہیں یہ تھے انفرادی، ہر فرد کے لیے۔ ایک ذکر کی حالت 2-3 منٹ میں بیان کرتا چلوں، مجلس کا ذکر ہے، مجالس کے اندر بیٹھ کے ذکر کرنا، جس سے مراد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک مجلس بن جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور ایک صاحب جو وہ ہو کہتے ہیں، پیچھے سارے ہو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی ذکر نہیں سکھایا، جبکہ اللہ کے نبی کی مجالس کے اذکار سے مراد وہ مجالس ہیں کہ جہاں پہ دین کی کلاسز لگتی ہیں، قرآن کی کلاس لگتی ہے، دروس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے چند فرشتوں کے، صرف ان فرشتوں کا کام ہی یہ ہے، ایک جماعت بنائی ہے، انہوں نے زمین پر چلنا پھرنا ہے اور انہوں نے ذکر کی مجالس تلاش کرنی ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سن رہے ہیں، کسی کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جہاں جیسا کہ اس مسجد میں دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جب کبھی کسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو اپنے پروں کے ساتھ ایک دوسرے اپنے پر ملا لیتے ہیں اور ایسے پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں گویا ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ مجالس کے اذکار ہیں، اس سے مراد مجلس کا ذکر یہ ہے۔ اور جب وہ واپس جا کر بتاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، پتہ تو اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرمایا کوئی اللہ رب العالمین آپ کی جنت مانگ رہا تھا، فرمایا میں نے اس کو جنت دے دی۔ فرمایا کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، فرمایا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ فرشتوں نے کہا ایک ایسا شخص بھی تھا گنہگار ترین کہ وہ اس نے باہر سے آواز سنی، بس وہ مجلس میں آ کر بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے ذکر کے یہ فضائل اور مناقب ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی رہنمائی کے مطابق اذکار کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب